بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رات زیادہ نہ گزری تھی کہ قلعہ دیون کی طرف سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی شمعیں تھیں اور اسی روشنی میں وہ سفید پرچم لہراتے ہوئے سرنگا پٹم کی فوج کے خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان کی رفتار بہت سست تھی۔ ایک لشکری نے دوڑ کر نندراج کو اطلاع دی، مہاراج، قلعے سے شمع بردار وفد آ رہا ہے۔ نندراج نے جلدی سے پوچھا، کہیں دشمن شب خون مارنے تو نہیں آ رہا؟ لشکری نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں مہاراج، ان کے پاس سفید جھنڈا ہے، وہ جھنڈا لہراتے آ رہے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، نندراج کو اطمینان ہوا۔ اچانک نندراج کو نہ جانے کیا سوجی کہ وہ لشکری کو ساتھ لیے سیدھا حیدر صاحب کے خیمے پر پہنچا۔ شہباز اور حیدر علی نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نندراج نے انہیں اطمینان دلایا۔ ہاں، تم لوگوں سے ایک درخواست ہے، آپ حکم دیجئے، شہباز نے کہا۔ نندراج نے بتایا، قلعہ سے بات چیت کے لیے وفد آ رہا ہے، اسے یہ معلوم نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سردار فوج آج کی لڑائی میں کام آیا ہے۔ شہباز اور حیدر علی نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حیدر صاحب کی موت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے۔ اگر وفد نے ہمارے سالار لشکر سے ملنے کی خواہش کی تو کیا ہوگا مہاراج؟ شہباز کو آخر سوال کرنا ہی پڑا۔ وہ میں سنبھال لوں گا، نندراج جلدی سے بولا۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ فرمائیے مہاراج، کیا کرنا ہے ہمیں؟ شہباز نے پوچھا۔ نندراج نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا، کسی طرح حیدر صاحب کو ٹیک لگا کر اس طرح بٹھا دو کہ خیمے کے سامنے سے گزرنے والا اندر نظر ڈالے تو اسے حیدر صاحب بیٹھے نظر آئیں۔ شہباز اور حیدر علی اور زیادہ پریشان ہوئے۔ کیا سوچ رہے ہو تم دونوں؟ نندراج کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ جی ہاں وزیر اعظم، شہباز نے جلدی سے جواب دیا۔ شاباش، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر نندراج ہرکارے کو ساتھ لیے واپس ہوا۔ اب مجھے آنے والے وفد کی جانب جانا ہے۔ نندراج نے راستے میں رک کر ہرکارے سے مخاطب ہو کر کہا، محافظوں سے جا کر کہو کہ آنے والوں کو سیدھا میرے پاس لے آئیں۔ جی مہاراج، ہرکارہ جواب دے کر پلٹا۔ اور سن، نندراج نے اسے روکتے ہوئے کہا، وفد کو حیدر صاحب کے خیمے کے سامنے سے گزارنا، مگر ذرا دور سے، سمجھ گیا نا؟ جی مہاراج۔ ہرکارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مہاراج کا بچہ، نندراج کو غصہ آ گیا۔ ہر بات میں جی مہاراج، کچھ اور نہیں بول سکتا؟ ہرکارے نے سنبھل کے جواب دیا، میں آنے والوں کو حیدر صاحب کے خیمے کے سامنے سے گزاروں گا، مگر ذرا دور سے۔ اچھا بس جا، جلدی جا۔ نندراج اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ شمع دار وفد محافظوں کے قریب پہنچنے والا تھا۔ ہرکارے نے محافظوں کے پاس پہنچ کر بتایا کہ مہاراج نندراج نے حکم دیا ہے کہ آنے والوں کو ان کے خیمے پر لایا جائے۔ ٹھیک ہے، محافظ نے جواب دیا، تم وفد کو لے جانا اپنے ساتھ۔ چند لمحوں بعد شمع بردار وفد محافظوں کے پاس پہنچ گیا۔ محافظوں نے تلواریں کھینچ لی اور راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ وفد 4 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک بولا، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے قلعہ دار کا پیغام سرنگا پٹم کے سالار لشکر حیدر صاحب کے لیے لائے ہیں۔ محافظوں کے سردار نے ہرکارے سے کہا، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہرکارہ آگے آگے اور شمع دار وفد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وزیر نندراج کے حکم کے مطابق ہرکارہ وفد کو لے کر حیدر صاحب کے خیمے کی طرف چلا، مگر وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں شہباز اور حیدر علی نے حیدر صاحب کی لاش کو اٹھا کے بٹھایا بھی ہے کہ نہیں۔ مگر جب یہ لوگ حیدر صاحب کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو اندر بہت تیز روشنی ہو رہی تھی۔ خیمے میں سامنے کی طرف حیدر صاحب بڑی شان سے بیٹھے تھے اور دائیں بائیں شہباز اور حیدر علی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ خیمے میں تیز روشنی کے سبب وفد کے آدمیوں کی نظریں بھی خیمے کے اندر تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اس خیمے میں اتنی زیادہ روشنی کیوں ہے؟ چالاک ہرکارے نے جواب دیا، زیادہ روشنی اس لیے ہے کہ یہ سالار لشکر حیدر صاحب کا خیمہ ہے۔ ارکان وفد نے قدم روک لیے، ہمیں حیدر صاحب سے ہی ملنا ہے۔ ایک نے کہا، ان سے آپ بعد میں ملیے گا۔ ہرکارے کا دماغ خوب کام کر رہا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم لشکر کے ساتھ ہیں، پہلے آپ لوگ ان سے ملیں، اگر انہوں نے اجازت دی تو آپ کو حیدر صاحب سے بھی ملا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر کیا وزیر اعظم نندراج اور دیوراج خود اس لشکر کے ساتھ آئے ہیں؟ وفد کے ایک رکن نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ صرف وزیر اعظم نندراج تشریف لائے ہیں، ہرکارے نے جواب دیا۔ نندراج وفد کا انتظار کر رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی اس نے وفد کو اندر بلا لیا۔ وفد کے ارکان نے نندراج کو ادب سے سلام کیا۔ کس لیے آئے ہو تم لوگ؟ نندراج نے بڑی رعونت سے کہا، ہم قلعہ دار کا پیغام سالار فوج کے لیے لائے ہیں وزیر اعظم۔
ایک رکن نے کہا، ہم خود سے پاسالار ہیں، حیدر صاحب ہمارا ماتحت ہے، جو کہنا ہے ہم سے کہو۔ نندراج نے اور زیادہ رعونت کا اظہار کیا، مہاراج وزیر اعظم، ہمارے قلعہ دار نے تو۔ وفد کے ایک رکن نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ نندراج نے اسے ڈانٹ دیا۔ خاموش ہو جاؤ، نندراج نے تند لہجے میں کہا۔ پھر پلٹ کر اس نے اپنے ہرکارے کو حکم دیا، انہیں بحفاظت ہماری خیمہ گاہ سے باہر پہنچا دو۔ وفد کی جان نکل گئی، وہ گڑگڑانے لگا۔ وفد کے ایک دوسرے رکن نے جلدی سے کہا، معاف کیجیے مہاراج، میرے ساتھی سے غلطی ہو گئی۔ یہ لشکر کیا، آپ تو میسور کے مالک ہیں، ہمیں عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔ اجازت ہے، نندراج غرور سے اکڑ گیا۔ رکن نے کہنا شروع کیا، مہاراج، ہمارے قلعہ دار قلعہ آپ کے حوالے کرنے پر آمادہ ہیں، بشرط یہ کہ ان کی چند معمولی شرطیں قبول فرمائی جائیں۔ شرطیں بیان کی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قلعے کے تمام لوگوں کی جان بخشی فرمائی جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ وفد نے شرطیں بتانا شروع کی۔ دوسری شرط بیان کی جائے، جو قلعہ سے نکل کے جانا چاہے اسے روکا نہ جائے۔ تیسری شرط یہ ہے، جو اپنا سامان ساتھ لے جانا چاہے اسے نہ روکا جائے۔ اور کوئی شرط نہیں مہاراج، وفد نے اعلان کیا۔ نندراج نے بڑی تمکنت سے فیصلہ دیا، تمام شرطیں منظور کی جاتی ہیں، مگر ہر شخص اپنا اسی قدر سامان لے جا سکتا ہے جتنا وہ خود اٹھا سکتا ہو، باقی سامان یہیں چھوڑنا ہوگا۔ قلعہ صبح ہونے سے پہلے خالی کر دیا جائے اور قلعے کی چابیاں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ جو لوگ قلعے میں ٹھہرنا چاہیں وہ ہماری رعیت ہوں گے اور ان کی جان و مال کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ قلعہ والوں کی تمام شرائط تسلیم کر لی گئی تھی۔ رات ہی میں قلعہ خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نندراج نے اپنے سوار قلعے کے تمام دروازوں پر مقرر کر دیے تھے تاکہ کسی شرط کی خلاف ورزی نہ ہو۔ شہباز اور حیدر علی حیدر صاحب کو دفن کرنے کے بعد اپنے دستوں کے ساتھ قلعے کے پہرے پر پہنچ گئے، مگر ان کا پہرا دروازوں سے دور تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی قلعے کی چابیاں نندراج کو پہنچا دی گئیں۔ دھوپ پہلتے ہی سرنگا پٹم کی فوج فاتح کی حیثیت سے دیون ہلی کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے میں مستقل رہائش پذیر لوگوں نے قلعہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ لوگ یا تو تجارت پیشہ تھے یا پھر کاشتکار۔ قلعے کے باہر دور دور تک زرخیز زمین پر کاشتکاری ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے فاتح فوج اور میسور کے وزیر نندراج کا شاندار استقبال کیا، اسے ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ نندراج کو سرنگا پٹم واپسی کی بہت جلدی تھی، کیونکہ اس زمانے کی ریاستیں کاغذ کی ناؤ ہوتی تھیں، کوئی بھی طاقتور حملہ کر کے ان پر قبضہ کر سکتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے نندراج نے دیون ہلی پر قبضہ کیا تھا۔ واپسی سے پہلے نندراج نے ایک مختصر سی تقریب منعقد کی، جس میں فوجی سالاروں کے علاوہ قلعے کے کچھ معززین کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس تقریب میں نندراج نے حیدر علی کے بڑے بھائی شہباز کو دیون ہلی کا قلعہ دار مقرر کیا۔ سب نے اس پر مسرت کا اظہار کیا، خاص کر حیدر علی کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس کی بوڑھی ماں کی یہی خواہش تھی کہ اس کے دونوں بیٹے سپاگری میں نام پیدا کریں۔ نندراج نے دیون ہلی سے واپسی سے پہلے ہی 4 تیز رفتار سواروں کے ذریعے دیوراج، مہاراجہ اور مہارانی نندی کو جنگ جیتنے اور قلعے پر قبضہ کی اطلاع بھجوا دی تھی۔ اس خبر سے سرنگا پٹم والوں کی جس قدر خوشی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ میسور کی یہ ریاست جو صرف 33 گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اس پر تو آئے دن حملے ہوا کرتے تھے، اس میں کسی پر حملہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر دیون ہلی پر حیدر صاحب مرحوم اور دونوں بھائیوں شہباز اور حیدر علی نے تلوار کے ایسے جوہر دکھائے تھے جس نے قلعے والوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قلعے پر قبضہ ہونے میں نندراج کی عقل مندی کا بھی دخل تھا۔ کسی جنگ میں سالار فوج کا مارا جانا فوج کے حوصلے پست کر دیا کرتا ہے اور دشمن کا لشکر حوصلہ مند ہو جاتا ہے۔ نندراج نے بڑی عقل مندی سے حیدر صاحب کی لاش کو زندہ ظاہر کرنے کی جو حکمت عملی اپنائی تھی، اس نے سالار فوج کی موت کو عام نہ ہونے دیا، جس سے ایک طرف تو نندراج کی فوج کے حوصلوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑا اور دوسرے دیون ہلی والوں کو حقیقت کا پتہ ہی نہ لگ سکا، ورنہ ممکن تھا کہ دوسرے دن بھی شدید جنگ ہوتی اور کسی کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ اس کا پہلے سے اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ حیدر صاحب میدان جنگ میں زخمی نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ واقعہ میدان جنگ سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ میدان میں اندھیرا پھیل جانے کی وجہ سے جنگ رک گئی تھی اور دونوں طرف کے لشکری اپنی اپنی فروگاہ کی طرف واپس ہو رہے تھے۔ حیدر صاحب شہباز اور حیدر علی کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ اندھیرے میں حیدر صاحب کسی چیز سے ٹکرائے۔ انہوں نے جھک کر ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ کوئی زخمی ہے جو اس وقت تک زندہ تھا۔ حیدر صاحب کو خیال آیا کہ شاید وہ انہی کا کوئی لشکری ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار شہباز کو پکڑا دی اور زخمی کو اٹھانے کی کوشش کی۔
حیدر صاحب نے زخمی کو اٹھا کر اپنے سہارے بٹھا لیا، پھر حیدر علی سے کہا کہ وہ اس کی ٹانگیں پکڑے تاکہ دونوں مل کے اسے خیمہ گاہ تک لے جا سکیں، مگر ٹھیک اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا جس نے حیدر صاحب کی جان لے لی۔ وہ زخمی جسے حیدر صاحب نے سہارا دے کر بٹھایا تھا، دراصل قلعے کی فوج سے تعلق رکھتا تھا، جو قلعہ کی طرف بھاگنے کے بجائے دوسری طرف نکل آیا تھا۔ اس نے جب کئی آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مردہ بن کر لیٹ گیا۔ بے شک وہ کچھ زخمی تھا، مگر اس کے ہوش و حواس درست تھے اور جسم میں طاقت تھی۔ پھر جب حیدر صاحب نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا اور کسی سے اس کی ٹانگیں پکڑنے کو کہا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس طرح تو وہ پکڑا جائے گا، اس لیے اس نے بیٹھے ہی بیٹھے تیزی سے کمر سے خنجر کھینچا اور حیدر صاحب کے پہلو میں اتار دیا اور اٹھ کے بھاگ پڑا۔ حیدر صاحب صرف اتنا ہی کہہ سکے، حیدر علی، یہ بچ کے نہ جانے پائے۔ حیدر علی نے حیدر صاحب کی زبان سے اتنا سنا تو پورا واقعہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ شہباز کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی، وہ تو پیچھا نہ کر سکا، مگر حیدر علی چریرے بدن کا 6 فٹ سے اونچا جوان تھا۔ اس نے 5-6 قدم سے زیادہ حملہ آور کو بھاگنے نہ دیا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ حیدر علی کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا اس کے اس ہاتھ پر تھا جس میں خنجر دبا تھا، لیکن اس کی گردن پر حیدر علی کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ چند ہی لمحوں بعد حملہ آور کی سانس رک گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ حیدر علی نے اسے ٹٹول کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ حیدر علی اسے گھسیٹتا ہوا اس جگہ لے آیا جہاں حیدر صاحب زمین پر پڑے تھے اور شہباز گھبرایا ہوا اس کی سانس تلاش کر رہا تھا۔ یہ وقت بہت نازک تھا اور ایک ایک لمحہ قیمتی، اس لیے حیدر علی نے حملہ آور کی لاش کو تو وہیں چھوڑا اور حیدر صاحب کو پشت پر لاد کر خیمے میں لے آیا، مگر دل پر خنجر لگنے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے حیدر صاحب جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیونہلی کے قلعے پر قبضہ کا جشن سرنگا پٹنم میں پورے 1 ہفتے تک منایا جاتا رہا۔ وزیر نندراج کا وقار دوبالا ہو گیا۔ مہاراجہ کرشن اڈیر اور مہارانی نندی کے دماغ میں وزیر برادران سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو خیال پیدا ہو رہا تھا وہ چکناچور ہو کر رہ گیا۔ یہ خبر جب مرہٹوں، نواب ارکاڈ اور نظام الملک تک پہنچی تو ان کے کان بھی کڑے ہوئے۔ دیونہلی کے قلعے کی فتح نے ریاست میسور کے لیے مزید فتوحات کا راستہ کھول دیا اور 33 گاؤں پر مشتمل یہ چھوٹی سی ریاست 29,500 مربع میل کی ایک عظیم الشان ریاست میں تبدیل ہو گئی۔ قلعہ دیونہلی کے معرکے میں حیدر علی اور شہباز نے جواں مردی اور شجاعت کے نئے باب کھولے تھے۔ نندراج اپنے انتخاب پر بہت خوش تھا۔ دیونہلی پر فوج کشی کے وقت اس نے حیدر صاحب کے علاوہ حیدر علی اور شہباز کا خود انتخاب کیا تھا۔ پھر جب اس انتخاب کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلا تو نندراج کا سینہ اور چوڑا ہو گیا۔ شہباز کو دیونہلی پر بہادری کے صلے میں وہاں کی قلعہ داری مل گئی۔ یہ اس کے لیے ایک بہترین صلہ تھا۔ اسے یہ خیال ضرور آیا تھا کہ وزیر نندراج نے اسے تو نواز دیا لیکن حیدر علی کو بغیر کوئی انعام دیے سرنگا پٹنم واپس لے گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ نندراج کے دل میں حیدر علی کے لیے کس قدر جگہ ہے اور وہ اسے کس عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ سرنگا پٹنم واپس آتے ہی نندراج کو مہاراجہ میسور کا پیغام ملا۔ مہاراجہ میسور کرشن راجہ اڈیر نے آپ کو سلام دیا ہے اور اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ اپنے ساتھ دیونہلی کے فاتح حیدر علی کو لے کر راج محل تشریف لائیں۔ یہ پیغام راجہ میسور نے اپنے خاص ملازم کے ذریعے نندراج کو بھیجا تھا۔ مہاراج نے حیدر علی کو پہلے ہی فاتح دیونہلی کا خطاب دے دیا۔ اس میں بہت کچھ حقیقت تھی، لیکن اس فتح میں شہباز اور حیدر صاحب کا بھی حصہ تھا۔ شہباز کو اگرچہ انعام مل گیا تھا لیکن حیدر علی تو اس معرکے میں اپنی جان ہی گنوا بیٹھا تھا۔ اسی وجہ سے نندراج نے حیدر علی کو فاتح دیونہلی کا خطاب نہیں دیا تھا۔ فاتح دیونہلی کے الفاظ دراصل مہارانی نندی کے منہ سے نکلے تھے، جس نے یہ الفاظ اپنے شوہر مہاراجہ میسور کرشن راجہ اڈیر کے منہ میں ڈال دیے تھے۔ مہارانی نندی حیدر علی کو کس قدر پسند کرتی تھی اس کا اظہار پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب حیدر علی اور شہباز نے شاہ سواری اور شمشیر زنی کے مقابلے جیتے تھے۔ پھر اس کے بعد مہارانی کی محبت کا اظہار اس سے ہوتا تھا جب اس نے اپنے باپ یعنی وزیر نندراج سے فرمائش کی تھی کہ شہباز اور حیدر علی کو اس کے محافظ دستوں کا سردار مقرر کیا جائے۔ مہارانی کی دلچسپی صرف حیدر علی سے تھی۔ شہباز کا نام اس نے محض اس لیے لیا تھا کہ اس کے دل کا چور نہ پکڑا جائے۔ اب یہ تیسرا موقع تھا جب مہارانی نے پھر حیدر علی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ دیونہلی کی فتح کی اطلاع آتی ہی مہارانی اپنے محل سے چل کر راج محل تک گئی تھی۔ یہ اتفاق کم ہی ہوتا تھا اس لیے کہ مہاراجہ کو شراب و شباب کی محفلوں سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ وہ مہارانی کی طرف توجہ دے سکے۔
مہارانی کو بھی مہاراجا کی کچھ ایسی فکر نہ تھی۔ اس نے مہاراجا کے رنگ ڈنگ دیکھ کر ہی اپنی رہائش راج محل کے بجائے دوسرے محل میں اختیار کر لی تھی، اور مہاراجا اس بات پر ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوا تھا۔ مہارانی نے مہاراجا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، مہاراج کو دیونہلی کی فتح مبارک ہو۔ مہاراج نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے مہارانی نندی کو آغوش میں کھینچ لیا، پھر مسکراتے ہوئے اس سے بولا، مہارانی کو بھی فتح مبارک ہو۔ مہارانی مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کی آغوش سے نکل گئی۔ مہاراجا کے منہ سے شراب کے ببکے نکل رہے تھے۔ مہارانی کا دماغ الٹنے لگا تھا، پھر بھی اس نے وزاداری نبھاتے ہوئے کہا، مہاراج یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ بڑے بھائی شہباز کو تو دیونہلی کا قلعہ دار بنا دیا گیا اور حیدر علی کو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ شکوہ تمہیں اپنے باپ سے کرنا چاہیے۔ راجا نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ اس نے مہارانی پر طنز کیا۔ مہارانی نندی کی بلا اتنی برداشت کہاں تھی، اس نے فوراً جواب دیا، میں نے وزیر بابا سے اس وقت بھی شکوہ نہیں کیا تھا جب انہوں نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ مہارانی کا جواب ترکی بترکی تھا، مگر مہاراجا نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا بلکہ خوشامد پر اتر آیا۔ ارے مہارانی برا مان گئی، میرے کہنے کا مقصد کچھ اور نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ میرا کسی بات پر اختیار نہیں، سب کچھ نندراج اور دیوراج کے پاس ہے۔ وہ کسے کیا دیتے ہیں یہ پوچھنے یا اعتراض کرنے کا مجھے حق نہیں۔ مہاراجا نے بڑی سادگی سے حقیقت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ دیوراج اور نندراج کا احسان مند تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے 3 سال کے اس پالک بچے کو میسور کی ریاست کا راجا بنا دیا تھا۔ مہاراجا کے کیا اختیارات ہیں اور کیا نہیں، اس پر مہاراج نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مہارانی اس سے ایک دوسرے راستے پر چلی۔ آپ ایک بار اپنے اختیارات کا اظہار کرنے کی کوشش تو کیجیے۔ وہ کس طرح، تم بتاؤ ہمیں، مہاراجا نے سادگی سے پوچھا۔ آپ بابا نندراج سے پوچھئے کہ شہباز کی بہادری کے ساتھ ساتھ حیدر علی کی شمشیر نے بھی تو قلعہ دیونہلی کی جنگ میں جوہر دکھائے تھے، پھر اسے نظر انداز کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، نندراج کو سرنگا پٹنم واپس آنے دو، ان سے یہی سوال کیا جائے گا۔ مہاراجا نے مہارانی کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مہارانی واپس چلی جائے گی، مگر مہارانی نے ایک اور سوال اٹھایا، آپ کے خیال میں حیدر علی کو کیا انعام دینا چاہیے؟ راجا کرشن اڈیر سوچ کے بولا، انعام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نقد رقم، دوسرا انعام خطاب یا گاؤں جاگیر میں دیا جاتا ہے۔ تمہارے خیال میں کیا انعام ملنا چاہیے حیدر علی کو؟ واہ واہ مہاراج، آپ نے خوب کام کیا۔ مہارانی نندی نے ہنس کر کہا، جو سوال میں نے آپ سے کیا وہی آپ نے مجھے لوٹا دیا۔ بات یہ ہے مہارانی کہ ہم تم الگ الگ تو ہیں نہیں۔ راجا کرشن اڈیر کے انداز سے خوشامد جھلک رہی تھی۔ جو تم کہو وہی انعام دیا جائے۔ مہارانی نندی نے ہونٹوں پر انگلی رکھی جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو، پھر کہا، میرے خیال میں حیدر علی کو فاتح دیونہلی کا خطاب دینا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بڑا مناسب انعام ہے۔ مہاراجا نے مہارانی کی رائے پر فوراً ساتھ کر دیا۔ اسی گفتگو کا نتیجہ تھا کہ جب وزیر نندراج اور حیدر علی دیونہلی سے واپس آئے تو راجا نے نندراج کو پیغام بھیجا، مہاراجا میسور راجا کرشن اڈیر نے آپ کو سلام دیا ہے اور خواہش کی ہے کہ آپ اپنے ساتھ فاتح دیونہلی حیدر علی کو لے کر راج محل میں تشریف لائیے۔ وزیر برادران نندراج اور دیوراج کی شان کی یہ بات خلاف تھی کہ راجا اڈیر انہیں جس وقت بلوائے وہ اسی وقت دوڑے چلے جائیں۔ دیوراج کو بلاوا کم ہی آتا تھا۔ راجا اڈیر کو معلوم تھا کہ سلطنت کے تمام اختیارات نندراج کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے دیوراج کو بلانا ہی بیکار تھا۔ نندراج نے راجا کے ہرکارے کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم چند ضروری کام نمٹانے کے بعد مہاراجا میسور کے محل آئیں گے۔ نندراج راجا کے ہر بلاوے پر اسی قسم کا جواب بھجوایا کرتا تھا۔ جس وقت راجا کا ہرکارہ جواب لے کر واپس پہنچا تو راج محل میں مہاراجا کے ساتھ مہارانی نندی بھی موجود تھی۔ کیا جواب دیا وزیر بابا نے؟ ہرکارے کے بولنے سے پہلے ہی مہارانی نندی نے جٹ سے سوال کر دیا۔ ہرکارے نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ چند ایک ضروری کام کرنے کے بعد راج محل آئیں گے۔ مہارانی نندی کا دماغ بنا کے رہ گیا۔ وزیر بابا بھی عجیب آدمی ہیں، انہیں کسی کے وقت کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیا ہم بیکار بیٹھے ہیں؟ ذرا احتیاط سے بولو مہارانی، راجا کرشن اڈیر نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اس محل کے چپے چپے پر تمہارے وزیر بابا کے جاسوس موجود ہیں؟ میں نہیں ڈرتی کسی جاسوس واسوس سے، مہارانی نے بگڑ کے کہا۔ جاسوس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا نہیں بگاڑ سکتے، لیکن میرا تو پڑا کر سکتے ہیں آپ کے وزیر بابا۔
راجہ کرشن اڈیر نے ایک اور حقیقت کا اظہار کیا۔ اسی وقت ایک نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی۔ مہاراج وہ آ گئے۔ کون آ گیا؟ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ مہارانی نے اسے ڈانٹ دیا۔ نوکرانی حواس مجتمع کر کے بولی، وہی آئے ہیں مہاراج، وہی مہارانی کے وزیر بابا۔ ارے! مہاراجہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا وزیر نندراج تشریف لا رہے ہیں؟ جی ہاں مہاراج، وہی بالکل وہی آ رہے ہیں، نوکرانی نے جواب دیا۔ راجہ کرشن اڈیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا وزیر نندراج کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ مہارانی نندی جو بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی راجہ کے پیچھے چل رہی تھی۔ وزیر نندراج محل میں داخل ہو کے ایک راہداری سے گزر رہا تھا جب مہاراجہ اور مہارانی اس کے استقبال کو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نندراج نے مہاراجہ کے ہرکارے سے کہہ دیا تھا کہ وہ چند ضروری کام انجام دینے کے بعد آئے گا، لیکن یہ اس کا ایک روایتی جواب تھا جس سے اس کی تمکنت کا اظہار ہوتا تھا، ورنہ وہ ہرکارے کے واپس ہوتے ہی راج محل کی طرف چل پڑا تھا۔ نندراج کو صرف راج محل کی ریشہ دوانیوں ہی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ اسے حاسدوں کی بغاوت کا بھی ہر دم دھڑکا لگا رہتا تھا۔ راجہ کرشن اڈیر نشے میں دھت تھا، مگر نندراج کی صورت دیکھتے ہی اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے سلام کرنے میں پہل کی۔ نندراج جواب دے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ مہارانی نندی نے بھی وزیر بابا کو سلام کیا اور اب وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ نندراج اگرچہ مہمان کی حیثیت سے آیا تھا یا پھر ایک وزیر کی حیثیت میں، لیکن وہ مہاراجہ اور مہارانی سے آگے آگے چل رہا تھا اور تمام لوگ اس سے 2 قدم پیچھے تھے۔ نندراج جب کبھی راجہ سے ملنے راج محل آتا تو ہمیشہ اس کی خوابگاہ میں بیٹھتا تھا۔ راجہ اڈیر کو اس کی یہ عادت معلوم تھی، اس لیے اس نے اپنی خوابگاہ میں اپنے چپر کٹ کے برابر ایک کوچ والی کرسی بچھوا دی تھی۔ نندراج اسی کرسی پر بیٹھا کرتا تھا۔ آج بھی وہ خوابگاہ میں پہنچ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نندراج نے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراجہ میسور کے کیا حال چال ہیں؟ بس آپ کی کرپا ہے، بڑے عیش سے گزر رہی ہے۔ راجہ کرشن بھی مسکرایا۔ آج یہ مہارانی کیسے دکھائی دے رہی ہے اس محل میں؟ نندراج نے دلچسپی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مہارانی نندی چٹخ کے بولی، کیوں وزیر بابا، کیا میرا اس محل میں آنا آپ نے بند کر دیا ہے؟ اچھا، یہ تو چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ نندراج آج خوب ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میرا اختیار ہو تو میں تمہارے محل میں تالا لگوا دوں اور تمہیں مہاراجہ میسور کے محل میں رہنے پر مجبور کر دوں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وزیر بابا۔ مہارانی نندی گھبرا گئی، مگر کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی ایک الگ محل میں پوری شان و شوکت سے رہے؟ یہی بات تو مجھے کوئی قدم اٹھانے سے روکتی ہے۔ نندراج میں سنجیدگی پیدا ہونے لگی۔ پھر اس نے راجہ کرشن اڈیر کو مخاطب کیا، ہاں مہاراج، آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ خیریت تو ہے؟ مہاراجہ نے مہارانی کی طرف دیکھا۔ دراصل وہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ مہارانی نے نظریں نیچے کر لی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ نندراج نے پھر کہا، بتاؤ کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ نندراج کا خیال تھا کہ راجہ کرشن اڈیر کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑی ہوگی جو وہ ملازمین کے ذریعے طلب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہارانی کی وہاں موجودگی سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آج کل دونوں میں میل ملاپ ہوتا ہے۔ آخر راجہ اڈیر نے ہنس کر کہا، آپ نے سب کچھ تو دے رکھا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو حیدر علی کے سلسلے میں تکلیف دی ہے؟ ارے ہاں، نندراج نے پہلو بدلا، یہ حیدر علی کو فاتح دیونہلی کا خطاب کس نے دیا ہے؟ راجہ کرشن اڈیر بوکھلا گیا، وہ ہم دونوں نے دیا ہے۔ اس نے مہارانی کو اس انداز سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ بھی اس کی تائید کرے۔ مہارانی نے تائید کر دی، وزیر بابا، کیا حیدر علی اس خطاب کے قابل نہیں ہے؟ مہارانی نندی، نندراج نے بڑے پیار سے کہا، حیدر علی کے لیے یہ خطاب بہت معمولی ہے، وہ تو اس سے کہیں بڑے خطاب کا مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیدر علی کو فاتح دیونہلی کا خطاب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو 2 ہستیوں کی دل آزاری اور دل شکنی ہوگی۔ اس میں شبہ نہیں کہ حیدر علی نے دیونہلی میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے دونوں بڑے بھائی یعنی حیدر صاحب اور شہباز بھی شجاعت کے اس معرکے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ حیدر صاحب نے تو اپنی جان بھی گنوا دی۔ فاتح دیونہلی دراصل مرنے والا ہی ہے۔ وزیر بابا، ایک بات تو بتائیے، مہارانی نندی نے جرأت دکھائی، حیدر علی اور شہباز دونوں میں سے کون زیادہ بے جگری اور جوانمردی سے لڑا تھا؟ تمہارا یہ سوال بے موقع ہے مہارانی، نندراج نے ناگوار لہجے میں کہا، دونوں بھائیوں میں بہت محبت ہے۔ اس قسم کی باتوں سے ان میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف ریاست میسور کے لیے کسی طرح مفید نہیں۔
ہم نے شہباز کو قلعہ کی سرداری اس لیے نہیں سونپی کہ وہ حیدر علی سے زیادہ بہادر ہے، وہ عمر میں حیدر علی سے 5 سال بڑا ہے، وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، جبکہ حیدر علی کو سرنگا پٹنم میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مزید تجربہ حاصل کرے۔ وزیر بابا، مہارانی نندی نے اور زیادہ جرأت دکھائی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حیدر علی کو اس کی بہادری کا صلہ ملنا چاہیے۔ میری بیٹی مہارانی نندی، نوجوان حیدر علی کو صلہ دینے سے کس نے انکار کیا ہے؟ نندراج نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ فاتح دیونہلی کا خطاب اس لیے بھی مناسب نہیں کہ اس قلعے کا حاکم اس وقت شہباز ہے اور ہمیں اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ شاید تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ حیدر علی کو ہم نے محافظ دستوں کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ یہ عہدہ اس خطاب سے بہت بڑا ہے جو تم اسے دینا چاہتی ہو۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا وزیر بابا، مہارانی نندی خوش ہو گئی، آپ نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ زندہ باد حیدر علی خان، راجہ کرشن اڈیر نے فوراً نعرہ لگایا۔ آپ نے اس کی جوان مردی کا بالکل صحیح صلہ دیا ہے۔ کس کی جوان مردی کا؟ نندراج نے یکدم پلٹ کر پوچھا۔ حیدر علی کی جوان مردی کا، راجہ کرشن اڈیر نے گھبراتے ہوئے کہا۔ صرف حیدر علی نہیں بلکہ حیدر علی خان۔ نندراج مسکرایا۔ مہاراج نے حیدر علی کو خان کا خطاب دے کر اسے حیدر علی خان بنا دیا۔ مجھے یہ خطاب پسند آیا۔ آج سے اسے حیدر علی خان کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ تمام سرکاری اور درباری کاغذوں میں اس کا اندراج ہوگا۔ اس طرح مہاراجہ میسور کی طرف سے حیدر علی کو حیدر علی خان بنایا گیا اور وزیر نندراج نے حیدر علی خان کو محافظ دستوں کا افسر اعلیٰ مقرر کیا۔ ان دستوں میں تمام محلات کے محافظ اور دونوں وزیروں کے محافظ دستے بھی شامل تھے۔ نندراج نے چلتے چلتے اپنی بیٹی مہارانی میسور سے کہا، ایک بار مہارانی نے خواہش کی تھی کہ حیدر علی کو ان کے محل کا محافظ بنا دیا جائے۔ آج ہم نے حیدر علی کو تمام محلات کا محافظ بنا دیا ہے۔ مہارانی اب تو خوش ہوں گی؟ جی وزیر بابا، میں بہت خوش ہوں، مہارانی نندی نے بجھے دل سے جواب دیا۔ اس نے تو یہ خواہش کی تھی کہ وہ مہارانی کے محل کا محافظ سردار ہو کر ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہے، مگر نندراج نے اسے تمام محافظ دستوں کا افسر اعلیٰ مقرر کر کے حیدر علی خان کو اس سے بہت دور کر دیا تھا۔